السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 88، 89، 90 یعنی 88، 89، 90 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی جماعت کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر خاص طور سے صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، تم لوگوں کو اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں 2 گروہ میں بٹ گئے ہو، یعنی منافقین کے بارے میں تم لوگوں کی رائے 2 طرح کی ہو گئی ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، تو مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کو تم ہدایت پر لے آؤ؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول صحیح البخاری کتاب التفسیر، صحیح البخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر جنگ احد کے لیے نکلے تو آدھے راستے پہ جا کر کے منافقین کی ایک جماعت واپس چلی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 منافقوں کو واپس لیا اور وہاں سے یو ٹرن لے کر کے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے وہاں سے واپس چلے آئے۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام 2 رائے ہو گئی، صحابہ کرام کی 2 طرح سے ان لوگوں کے خیالات ہو گئے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ عین موقع پر ہم کو دھوکہ دیے ہیں، لہٰذا ہم لوگ یہاں سے واپس جائیں گے تو جا کر کے ان سے بھی لڑائی کریں گے، ان سے بھی قتال کریں گے۔ جبکہ دوسرے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگرچہ دل سے مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو ان سے لڑائی نہیں کرنا چاہیے، یہ فتنہ و فساد کا سبب بنے گا۔ 2 طرح کی رائے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما دیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں 2 گروہ میں بٹ گئے ہو، تمہارے 2 خیالات ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ منافقوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، بعض لوگ منافقوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، لہذا تم کو اپنی طرف سے 2 رائے نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر بات واضح ہو گئی کیا کہ مسلم سماج و معاشرے کے اندر ہماری کچھ بھی رائے ہو ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھنا چاہیے، اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینا چاہیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے کیا خیالات ہیں، یہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم پکے سچے مسلمان بنیں گے، تبھی جا کر کے ہم سلفی بنیں گے۔ سلفی آدمی ایسے ہی چپکے نہیں بن جاتا ہے، سلفی ہم اسی وقت بنیں گے کہ ہمارے ہر خیالات، ہماری ہر سوچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ دیکھیے مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے؟ جو واقعی سلفی تھے، جن کو دیکھ کر کے لوگ سلفی بن رہے ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ سلفی لوگ کن کو دیکھ کر کے بن رہے ہیں؟
صحابہ کرام کو دیکھ کر کے بن رہے ہیں نا. مسلمان لوگ کن کو دیکھ کر کے بن رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے بن رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ کن کو بنایا ہے؟ صحابہ کرام کو بنایا ہے نا. ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں 2 گروہ میں بٹ گئے ہو. حالانکہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو مدینہ ہے، یہ مدینہ ایک بھٹی ہے. جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو صاف کر کے باہر نکال دیتا ہے، ویسے ہی یہ جو مدینہ ہے، یہ مدینہ منافقین کو خود بخود باہر نکال دے گا. مدینے میں منافقین نہیں رہ پائیں گے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں 2 گروہوں میں بٹتے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اوندھا کر دیا ہے. اوندھا کر دیا ہے کیا مطلب؟ جس طرح سے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ویسے ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، نفاق پالنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. جس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے تھے ویسے ہی اسلام سے باہر ہو گئے. اللہ نے مزید آگے کہا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ جن لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کو تم ہدایت دے دو گے؟ نہیں، چونکہ ان کے عملوں کی وجہ سے انہوں نے گمراہی کو ایکسپٹ کر لیا، اور اللہ نے ان کے لیے گمراہی کا راستہ بھی کھول دیا ہے. لہذا مسلمانوں، تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہو. ہدایت کن کو ملے گی؟ جن کو اللہ ہدایت دے گا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جن لوگوں کو اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے ہدایت کا. یہاں پر یاد رکھیے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. دل میں جس کے چاہت جس چیز کی ہوتی ہے، اللہ اس کو اسی راستے پر گامزن کر دیتا ہے. جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جو ہدایت نہیں چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت. ابھی اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی خلاف سنت کام کر رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی عمل قرآن و حدیث کے مخالف ہے، تو ہم اس عمل سے اس وقت تک باز نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم خود نہیں چاہیں اور اللہ سے توفیق نہ مانگے. ہم کو خود چاہنا ہوگا کہ ہمیں یہ کام چھوڑنا ہے، ہمیں یہ عمل چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے آ کر کے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کوئی راستہ نہیں دیتا. اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے قرآن کے ذریعے سے. اللہ نے راستہ دکھلا دیا ہے نبی کو نبی بنا کر کے، اور اس کے اوپر اپنے احکام کو نازل فرما کر کے اللہ نے راستہ دکھلا دیا ہے. اب صحیح راستے کو اختیار کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ سامنے نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے صراط مستقیم پر نہیں چلائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اتنی بات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. یہ جو منافقین ہیں ان کی یہ چاہت ہے کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے تم بھی کفر کرو. یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں اس زمانے کی ہے، لیکن آج بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. آج بھی آپ قرآن و حدیث پر چلنا چاہیں تو جو لوگ قرآن و حدیث پر ہم چلتے ہیں، منہ سے تو بولتے ہیں ضرور، لیکن وہ قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہیں. وہ قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہیں، وہ اپنی خیالوں پہ چلتے ہیں، اپنی چاہتوں پہ چلتے ہیں، اپنے دل کے اطمینان پہ چلتے ہیں. ایسے لوگوں کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں نا، وہ اس چیز کو چھوڑ دیں، جیسا ہم کر رہے ہیں ویسا کریں. اللہ نے کیا فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. ان لوگوں کی چاہت ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ کافر بن گئے تم بھی کافر بن جاؤ. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر سب برابر ہو جائیں گے. ابھی ہوتا ہے نا، آپ ہر علاقے میں دیکھ لیجئے. آپ قرآن و حدیث پر چلنا چاہیے، لوگوں کی چاہت ہوگی کہ ہم لوگوں کی طرح سے کرو، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے کرو. یہ چاہت ہوتی ہے. حالانکہ یہ بات اس زمانے میں ہے، لیکن وہ آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آنے والے زمانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ سماج و معاشرے میں ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے، لیکن ان کا طریقہ کار، ان کا منہج اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. ان کی چاہت یہ ہوگی کہ جیسا وہ لوگ کرتے ہیں ویسا مسلمانوں تم لوگ بھی کرو. جیسا وہ مخالفت کرتے ہیں قرآن و حدیث کی تم بھی مخالفت کرو. جیسا وہ شخصیت پرستی کرتے ہیں
ویسا تم بھی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی چاہت تو یہ ہے مسلمانوں کہ جیسا وہ کافر ہو گئے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ. فتکونون سواء، لہذا تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے، سب برابر ہو جائیں گے. سامعین اکرام، یہاں پر ایک بات بتلانا ضروری ہے ان آیات کی روشنی میں. یہ جو آیات ہیں جن زمانے میں نازل ہوئی، جس زمانے میں، اس زمانے میں صرف مدینے کے اندر منافقین نہیں تھے، بلکہ مدینے کے ارد گرد جو قبائل تھے اس میں بھی بہت سارے منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان قبیلوں کے اندر بھی بکھرے پڑے تھے. اور ان کا انٹینشن کیا تھا، ان کی ٹینڈنسی کیا تھی، ان کا جو ہے ان کی سوچ کیا تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ جو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وقت پڑنے پر اپنے قوم کے کفار و مشرکین جو تھے ان کا بھی ساتھ دیتے تھے. ادھر مسلمانوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، ادھر کفار و مشرکین کا بھی جو ہے دامن پکڑے ہوئے تھے. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے کہا ہے. آگے جو بات آ رہی ہے وہ پچھلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کی وضاحت بھی ہے اور ان باتوں کے بارے میں جواب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ودو لو تکفرون کما کفروا، یہ جو منافقین ہیں جیسا تم کافر ہو گئے ہو ویسا ہی تم کو، جیسا وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں ویسا تم کو بھی کافر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ. فتکونون سواء، اور سب کے سب برابر ہو جائیں. اللہ نے کہا فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ. کب تک؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں تمہارے پاس نہ چلے آئے. یعنی تمہارے پاس آنا یہ شرط ہے، تمہارے ساتھ رہنا یہ شرط ہے، تمہاری طرح سے کرنا یہ شرط ہے. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، باہر ہیں مدینے کے، وہیں پر سے مسلمانوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان مدینے میں پہلے سے تھے کیا؟ نہیں تھے. مدینے کے اندر مسلمان بنے، باقی مسلمان کہاں سے آئے؟ ہجرت کر کے مکہ سے آئے. ویسے ہی ان کو ہجرت کر کے آنا. اگر وہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو اپنا دوست سمجھو، ہمدرد سمجھو. اللہ نے آگے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں، وہ اپنے علاقے سے نکل کر کے مدینے میں آ کر کے بچ سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ نہیں آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا ہے، ان کو منافقی سمجھنا ہے، ان کو مشرکی سمجھنا ہے، ان کو دوست نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ان کو منافق سمجھنا ہے، ان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا ہے. اور اگر وہ کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ میں آ کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے کفار و مشرکین کے صف میں لگ جاتے ہیں اور تم اگر ان کے مقابلے میں ہو تو پھر ان کو قتل کرنے سے بھی نہیں پیچھے ہٹنا ہے، ان کو قتل بھی کرنا ہے. دیکھیے اللہ نے کلیئر کر دیا. مسلمانوں میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ قتل کریں گے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں قتل نہیں کریں گے. اللہ نے کیا کہا؟ جو مدینے کے باہر ہیں، جو مدینے میں، ان سے تو قتل نہیں کرنا ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنا ہے. جو مدینے سے باہر ہیں ان کو ہجرت کر کے مدینے میں آنا ہے. اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں اور اپنے کفار و مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرنا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کو نہ اپنا دوست بنانا ہے تم لوگوں کو اور نہ اپنا مددگار بنانا ہے. محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد آگے ایک ایکسیپشن بھی اللہ نے دیا ہے اس سلسلے میں، چونکہ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے. آگے اللہ نے کیا کہا؟ إِلَّا الَّذِينَ يَسِّرُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں ہجرت کر کے نہیں آئے لیکن ایسی قوم کے ساتھ جا کر کے مل گئے جس قوم کے ساتھ مسلمانوں تمہارا ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع سے مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا. کیا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ کہ 10 سال تک ہم لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور جو ہمارے سپورٹ میں ہیں ان سے بھی لڑائی نہیں کرنا ہے، اور جو مسلمانوں کے سپورٹ میں ہیں کفار و مشرکین ان سے بھی لڑائی نہیں کریں گے. تو اس طرح کے معاہدہ کی ہوئے قوم سے
اگر کوئی منافق جا کر کے مل جاتا ہے یا منافقین جا کر کے مل جاتے ہیں، کہا کہ ان سے بھی لڑائی نہیں کرنا ہے. کہا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، البتہ ان لوگوں سے بھی لڑائی نہیں کرنا ہے جو ایسی قوم سے جا کر کے مل جائے جس قوم کے درمیان اور مسلمانوں تمہارے درمیان عہد ہو چکا ہے کہ لڑائی نہیں کریں گے، اور وہ منافقین ان سے جا کر کے مل گئے، تو ایسے منافقین کو بھی نہیں لڑنا ہے، ان سے بھی قتال نہیں کرنا ہے. آگے مزید کہا او جاؤکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم. لیکن کچھ منافقین ایسے بھی جو نیوٹرل قسم کے ہیں، ان سے بھی پنگا نہیں چاہیے، مسلمانوں سے بھی پنگا نہیں چاہیے. دیکھیے اسلام میں یہی چیز ہے، اسلام ایسے ہی چپکے لوگوں کو جہاد کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے کہ بس تلوار اٹھاؤ اور لڑنا شروع کر دو. آپ مسلمانوں کی زندگی کو جہنم بنائیے گا تو کیا مسلمان آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے مسلمان آپ کو. کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ آپ کے تانا دینے سے اسلام بدنام نہیں ہوگا. اسلام کی تعلیم بالکل کھلی ہوئی ہے. دیکھیے کیا کہا، کچھ ایسے منافقین ہیں جو نیوٹرل قسم کے ہیں، ان سے بھی پنگا نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ سے بھی پنگا نہیں لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ان سے نہیں لڑنا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑنا ہے. کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی پھیلانے کا دھرم ہے. یہ ان لوگوں کی طرح سے نہیں کہ ہر علاقوں میں دنگا کروا رہے ہیں، ہر علاقوں میں جو اقلیت میں ہیں یا جو خاص مسلمانوں کی جو بستیاں ہیں وہاں پر جا کر کے حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں کرتے ہیں مسلمان، اور ایسا نہیں کرتا اسلام. کوئی بھی بات آج کے ڈیٹ میں ڈھکی چھپی نہیں ہے، آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. دیکھیے فلسطین اور فلسطین کے بازو میں قبضہ کیا ہوا اسرائیل ملک، جس کا سپورٹ سبھی لوگوں نے کیا. آج جب عبادتیں ہوتی رہتی ہیں اس پیریڈ میں، اس درمیان میں اسرائیلی فوج مسجد کے اندر گھستے ہیں اور مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں. کسی کو بولنے کے لیے منہ میں کچھ نہیں ہے، سبھی کے منہ میں دہی جمع ہوا ہے. کیا یہ امن و شانتی ہے؟ کیا یہ امن و شانتی نہیں ہے. امن و شانتی ہے دیکھیے جو اسلام سکھلا رہا ہے، جو قرآن سکھلا رہا ہے، یہ امن و شانتی ہے. اسلام نے کیا کہا کہ اگر ایسی قوم کے ساتھ مل جاتا ہے جا کر کے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، ایسے منافقین مشرکین سے بھی تم کو نہیں لڑنا ہے. یا ایسا منافق یا ایسا مشرک یا ایسا کافر جو نیوٹرل قسم کا ہے، آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتا ہے، اپنے قوم کے لوگوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتا ہے، آپ کو ان سے بھی قتال نہیں کرنا ہے، ان سے بھی جنگ نہیں کرنا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے، کیونکہ اسلام امن سکھاتا ہے، اسلام جہاد نہیں سکھاتا ہے. لیکن جب پانی سر سے آگے بڑھے گا کوئی بھی چپ رہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی چپ رہنے والا نہیں ہے. جب پانی سر سے آگے بڑھے گا ہر آدمی سر پہ کفن باندھ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ دیکھو ایسے منافقین جو ایسی قوم سے جا کر کے مل جائے جن کے درمیان اور تمہارے درمیان ایگریمنٹ ہو، تم کو ان سے بھی نہیں لڑنا ہے. یا ایسے منافقین یا مشرکین جن کے دل جو ہے تنگی محسوس کرتے ہوں، کس چیز میں؟ تم سے لڑنے میں اور اپنی قوم کے لوگوں سے لڑنے میں. ایسے لوگوں سے بھی نہیں لڑنا ہے. اللہ نے آگے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ کفار مشرکین کی قوت بن جاتے، لیکن ان کے دل میں ایسا نہیں ہے، وہ تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں، ان سے بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں. آگے فرمایا کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے علیحدگی اختیار کرے، لڑے نہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے صلح کرنا چاہے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو مسلمانوں تم ان سے لڑائی نہ کرو، کیونکہ تمہارے اوپر ان کے اوپر اب کوئی گنجائش نہیں رکھتے ہو. ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم اپنے حال پر رہو. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے. آگے اللہ نے ایک قسم کے اور منافق کی بات کیا ہے جو انتہائی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. ایسے منافقین کا تذکرہ جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.